नंबरदार का नीला। मुसन्निफ सैयद मोहम्मद अशरफ। तीसरी किस्त। नीले की कस्बे वाली वारदात ज्यादा गंभीर थी। इस वारदात का ताल्लुक भी देहात ही से था, बल्कि शायद जंगल से था, या मुमकिन है दोनों से हो। एक दिन जब सूरज कुछ ऊपर चढ़ आया और हवा में गर्मी आ चुकी थी, तो नीले ने गढ़ी से निकलकर खेतों का रुख किया। खेत वीरान पड़े थे, गेहूं कटकर खलियानों में आ चुका था। खेतों के पास पहुंचकर नीले ने जमीन पर मुंह मारा। गेहूं के सूखे पौधे जो इधर उधर पड़े रह गए थे बहुत बेमजा महसूस हुए। उसने बेजारी से सामने मैदान की तरफ देखा। सामने उसके हमजिन्स खड़े थे। उसने उन्हें पहली बार नहीं देखा था। एक दफा 2 मौसम पहले वो 2-3 घंटों के लिए इनमें रह भी आया था, लेकिन उनकी वहशत का साथ नहीं दे पाया था। दाढ़ी वाले सिया नीले ने उसे देखकर सींग आगे करके पेंतरा भी बदला था, मगर वो उससे महफूज फासले पर खड़ा रहा। भूरी मादाओं ने इसे पहले हैरत से, फिर खुशी, फिर शौक की नजरों से देखा था। उसने भी इनमें कशिश महसूस की थी। अचानक पीछे से खेत वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। दाढ़ी वाला स्याह नीला जमीन पर उछला था और मादाओं के पीछे तेजी से दौड़ने लगा था, जो इससे भी पहले कान हिला हिलाकर, धुम घुमा घुमाकर खतरे का ऐलान करके भाग चुकी थी। नीला इज़्तिरारी तौर पर उनके पीछे भागा था। वो पूरी ताकत से दौड़ रहा था, मगर उनका साथ नहीं दे पा रहा था। उसे इतना दौड़ने की आदत भी नहीं थी। दरअसल उसे दौड़ने की आदत ही नहीं रह गई थी। दौड़ने की आदत खत्म हो जाए तो बदन की चर्बी जलती नहीं, गांठ बनकर रग पट्टों में समा जाती है, और भागना तो एक तरफ चलने में भी रुकावट पैदा करती है। इतनी बारीकियां वो शायद नहीं समझ पाया था, लेकिन इतना वो यकीनन समझ गया था कि इन भूरी, दुबली और चुलबुली मादाओं और स्याह दाढ़ी वाले के साथ साथ दौड़ना इसके बस की बात नहीं। वो एक खेत में अचानक रुक गया। दौड़ते हुए लौंडे उसके पास जाकर उसे पहचान कर अपने साथ गढ़ी में ले आए, जहां उदल सिंह उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उदल सिंह ने उसे गुड़ खिलाया और सरसों का तेल पिलाया। तब गांठों का दर्द कम हुआ। उस दिन के बाद से उसने मुतअद्दिद बार अपने हमजिन्सों को देखा, लेकिन उसे कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि उनके पीछे भागे। आज वो एक टुक उनकी तरफ देखता चला जा रहा था। दाढ़ी वाला काला नर और मादाएं उसकी तरफ मुंह करके साकित खड़े थे। वो गढ़ी और देहात से बहुत दूर खेत पार करके मैदानों में आ गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता गैर इरादी तौर पर उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो उनसे 3-4 खेत दूर था कि अचानक रुक गया। उन हमजिन्सों के पीछे कोई आदमी हाथ में एक लंबी सी चीज उठाए चुपके ट्यूबवेल की आड़ में छुपता छुपता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। नीला चुपचाप खड़ा हो गया। वो आदमियों के दरमियान पला था। उसे आदमियों से कोई खौफ महसूस नहीं होता था। मादाएं एक एक कदम करके उसकी तरफ बढ़ रही थीं। काला दाढ़ी वाला सबसे पीछे रह गया था। अचानक वो आदमी सीधा खड़ा हुआ और लंबी सी चीज काले दाढ़ी वाले की तरफ करके जोरदार धमाका किया। काला दाढ़ी वाला, भूरी मादाएं और खुद वो सब के सब जमीन से एक एक हाथ ऊपर उछले। काला दाढ़ी वाला वहीं गिर पड़ा और अगली टांगों से उठने की कोशिश की कि एक और धमाका हुआ और वो जमीन पर गर्दन डालकर डकारने लगा। भूरी मादाएं कनौतियां बदलकर दुम घुमाती हुई तेजी से भागी और हद्दे नजर तक दौड़ती चली गई, खो गई। उसने देखा कि काले दाढ़ी वाले के बदन से लाल लाल खून निकलकर जमीन में जज्ब हो रहा है। वो ये मंजर देखकर घबरा गया।
वहीं اضطراری طور پر زمین پر پیر مارنے لگا۔ دو چار آدمی اس پہلے والے آدمی کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور جیپ لا کر داڑھی والے کو اس میں ڈال کر دھول اڑاتے چلے گئے۔ جس وقت وہ اسے جیپ میں ڈال رہے تھے اس کی تھوتنی اور پچھلی ٹانگیں زمین سے ٹکرا ٹکرا کر گھسٹ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ڈگر ڈگر کر ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کی بے بسی کا یہ منظر دیکھ کر نیلا گھبرا کر پیچھے منہ کر کے جو بھاگا تو گھڑی میں آ کر رکا اور پھر ٹھاکر اودل سنگھ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر خود کو دوبارہ محفوظ خیال کر کے انڈنے لگا۔ دوسرے دن اودل سنگھ نے اونکار کو بتایا کہ لپٹن کمپنی والے گورے نے کل میدان میں سے ایک نیلا مارا، جس پر فیکٹری کے لوگوں نے بہت لے دے کی۔ بڑی مشکل سے پولیس کو دے دلا کر معاملہ ٹالا گیا۔ ٹھاکر اودل سنگھ قصبے کی واردات والے دن محمود صاحب کی بیٹی کی شادی کے نیوتے میں گئے ہوئے تھے۔ نیلا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ محمود صاحب کی حویلی کے پاس میدان میں بڑا سا رنگین شامیانہ لگا تھا اور چاروں طرف موٹریں اور یکے کھڑے تھے۔ شاید پورے قصبے کی دعوت تھی۔ نمبردار جیپ پر تھے اور آہستہ آہستہ چلا رہے تھے کیونکہ نیلا بھی ان کے ساتھ دلکی چل رہا تھا۔ شامیانے کے باہر محمود صاحب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نمبردار نے ہاتھ جوڑ کر مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر بعد بڑے قاضی صاحب نے خطبہ پڑھا کر ایجاب و قبول کرایا۔ دولہا نے اٹھ کر سیرے سے منہ نکال کر سب کو سلام کیا۔ مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ٹھاکر صاحب نے مرغ کا سالن اور دوسروں کی نظر بچا کر بڑے کے کباب کھائے۔ انہیں باراتیوں کے ساتھ ہی بٹھا دیا گیا تھا، حالانکہ وہ منع کرتے رہے کہ میں تو لڑکی والا ہوں۔ رخصت ہوتے وقت انہوں نے بٹوے سے 501 روپے نکال کر محمود صاحب کو مخاطب کر کے پیش کیے اور ہاتھ جوڑ دیے۔ محمود صاحب نے اس کی کیا ضرورت تھی کہہ کر لفافہ شیروانی کی جیب میں رکھا۔ ایک نوجوان باراتی صحرا پڑ رہا تھا۔ ٹھاکر صاحب نے دیکھا کہ محمود صاحب کا بڑا لڑکا شامیانے کے باہر کھڑا نیلے کو گڑ کھلا رہا ہے۔ وہ اس تواضع سے خوش ہوئے۔ واپسی کی اجازت لے کر وہ رخصت ہوئے۔ نیلا ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ بارات کے بہت سے لوگ بھی نیلے کو دیکھنے کی چاہ میں شامیانے سے باہر آ گئے تھے۔ ٹھاکر صاحب فخر کے ساتھ جیپ میں بیٹھے۔ نیلا دلکی چلنے لگا۔ راستے میں ایک موڑ کاٹ کر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نیلا رک گیا تھا اور کانجی ہاؤس کے پاس طویلے میں ایک گائے کو اپنے ساتھ بیل سے راز و نیاز کرتے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور تیزی سے بھاگتا ہوا جیپ سے بھی آگے نکل گیا اور راستے میں ملنے والا ہر کھانچا کھدیڑتا، ہر آدمی کو ریلتا، ہر دکان سینگوں سے دھکیلتا حویلی کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس نے اڈے کی مسجد سے نکلتے ہوئے بڈھے ملا جی پر کاری وار کیا۔ وہ جا کر سامنے کی پکی دکان کے چبوترے سے ٹکرائے اور سر کی چوٹ کھا کر وہیں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہونے لگے۔ ٹھاکر تیزی سے حویلی میں آئے اور جیپ کھڑی کر کے دوبارہ واپس آ گئے، جہاں سینکڑوں آدمیوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، کیونکہ اس دن محمود صاحب کی لڑکی کی شادی تھی اور محمود صاحب ٹھاکر اودل سنگھ کے پرانے مخالف تھے، اور کیونکہ نیلے کے شکار ہونے والے ملا جی تھے، اور کیونکہ قصبے میں بہت دن سے کچھ ہوا بھی نہیں تھا، اس لیے معاملہ اتنی جلدی مذہبی رنگ میں رنگا کہ اودل سنگھ نمبردار کو کسی تیاری کا موقع ہی نہیں ملا۔ محمود صاحب کے باراتی بھی بازار میں آ گئے تھے۔ ان کے سامنے محمود صاحب نے سبکی محسوس کی کہ قصبے میں ان کے ہوتے ہوئے اودل سنگھ کا نیلا ایک مسلمان کو، وہ بھی مسجد کے مؤذن کو، یوں مار جائے۔ تھوڑی دیر بعد نعرے لگنا شروع ہو گئے، جان کا بدلہ جان سے، خون کا بدلہ خون سے، وغیرہ۔ اب ادھر بھی بھیڑ کی تیاری ہوئی۔ اونکار نے راکیش اور رمیش کو ساتوں محلوں میں دوڑایا۔ بھیڑ چیرتا ہوا، ڈنڈا ہلاتا ہوا تھانے کا انچارج
اور ملا جی کو جیب میں لدوا کر شہر کے اسپتال بھیج دیا۔ بھیڑ جذبات میں بے قابو ہو رہی تھی۔ تھانے دار نے مشورہ دیا کہ تھانے چلے چلیے، آپ کے لیے اور میرے لیے وہی زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ ٹھاکر اودل سنگھ جب تھانے تک بحفاظت آ گئے اور تھانے دار کے دائیں طرف والی کرسی پر محمود صاحب کے مقابل بیٹھ گئے تو ان کے ذہن کی بیٹری نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا۔ محمود صاحب کا اصرار تھا کہ فوراً دفعہ 302 کی رپورٹ لکھی جائے۔ ٹھاکر خاموش بیٹھے کچھ سوچتے رہے۔ کبھی کبھی منہ اٹھا کر تھانے کے پھٹک کے باہر کھڑی بھیڑ بھی دیکھ لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے آدمی بھی بھیڑ کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے پرتاپ اور اونکار کو دیکھا جو اپنے ہم عمر لونڈوں کے ساتھ ایک الگ گوشے میں کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے تھانہ انچارج کو دیکھا جو ابھی ابھی تبدیل ہو کر آیا تھا اور وائرلیس پر ایس پی سے کہہ رہا تھا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے کچھ کمک بھیج دی جائے، حالات بے قابو ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے محمود صاحب کو دیکھا جن کی جیب میں ان کے 501 روپے اب بھی پڑے ہوں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ رام دین اتنی دیر میں نیلے کو دیہات کی گھڑی میں جا کر چھوڑ آیا ہوگا۔ پھر انہوں نے بآواز بلند محمود صاحب سے کہا، محمود میاں، میرے دونوں لڑکے بھی یہی ہیں، آپ بھی ذرا اپنے صاحب زادوں کو بلوا لیجئے تاکہ آپ کو یہ شکایت نہ رہے کہ میرے بیٹوں کو تو میرے ساتھ تھانے میں آنے دیا گیا اور آپ کو محروم رکھا گیا۔ محمود صاحب اس سخاوت کا مطلب نہیں سمجھے، لیکن انہوں نے جلدی جلدی آوازیں دے کر بیٹے کو تھانے لانے کے لیے کچھ لوگوں کو ہدایتیں دیں۔ ان کا بڑا بیٹا بھیڑ ہی میں موجود تھا۔ وہ آ کر ان کے پاس خاموش کھڑا ہو گیا۔ ٹھاکر صاحب نے انچارج کے کان کے پاس جا کر کچھ سرگوشی کی۔ انچارج کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ٹھاکر صاحب نے اس کا منہ دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ اب ان کے چہرے پر پرانا اعتماد لوٹ آیا تھا، کیونکہ تھانہ انچارج کا منہ اب بھی اتنا کھلا ہوا تھا کہ اندر سے پان میں رنگی داڑھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ محمود میاں، ٹھاکر صاحب نرمی سے بولے، آج آپ کی بیٹی کی شادی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی تقریب میں کوئی بدمزگی ہو۔ محمود میاں اور ان کا بیٹا دونوں اس جملے کا مطلب نہیں سمجھے۔ ٹھاکر نے ان کی اس نام فہمی کا لطف لیا اور ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولے، آج آپ نے شادی میں بلا کر مجھ سے اپنا سیاسی بدلہ لینے کے لیے، مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے نیلے کو دھتورا کھلوایا۔ آپ کے بیٹے نے اپنے ہاتھ سے دھتورا کھلایا۔ سینکڑوں آدمی اس بات کے گواہ ہیں۔ کیوں میاں، تم نے نیلے کو کچھ کھلایا تھا کہ نہیں؟ محمود صاحب کا بیٹا حیران رہ گیا۔ میں نے تو گڑ کھلایا تھا۔ کون یقین کرے گا کہ آپ میرے جانور سے اتنی محبت کر سکتے ہیں؟ آپ تو اس وقت میری عزت کے دشمن ہو رہے ہیں۔ بازی پلٹتی دیکھ کر محمود میاں کا رنگ فق ہو گیا، لیکن انہوں نے پڑھے لکھوں والا ایک پینترا چلا، نیلے کا میڈیکل چیک اپ کروا کر دیکھیں گے۔ ٹھاکر صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گئے۔ بھیڑ خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ انچارج وائرلیس پر ملا جی کی خیریت معلوم کرتا رہا۔ ٹھاکر صاحب نے محمود صاحب سے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا، نیلا گڑھی پہنچ چکا ہے اور اب تک اسے برائے نام صحیح لیکن اتنا دھتورا کھلایا جا چکا ہوگا کہ میڈیکل رپورٹ میں آ جائے۔ کوئی اس بات کا یقین نہیں کرے گا کہ اسے دھتورا میں نے کھلایا ہے، کیونکہ قصبے کی آدھی آبادی اور آپ کی پوری بارات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کے صاحبزادے نے اسے گڑ میں ملا ملا کر خوب دھتورا کھلایا۔ اب جیسا آپ بہتر سمجھے۔ میں تو بہرحال آپ کا شبھ چنتک ہوں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ جس بہن کی آج رخصتی ہو رہی ہے اس کے بھائی کو حوالات میں بٹھا کر سوالات کیے جائیں۔ محمود میاں کی سمجھ کام نہیں کر رہی تھی۔ آج بہت عمدہ موقع ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ بیٹے کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس کمبخت نیلے کو گڑ کھلائے؟
اور وہ بھی سب کے سامنے۔ ٹھاکر صاحب کرسی کی پشت سے پوری پیٹھ لگائے اطمینان سے تنے بیٹھے تھے۔ اس طرح بیٹھ کر جو بات کہی جائے اس میں بڑا وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ انچارج نے موقع کو بڑی جلدی پڑھا اور محمود صاحب سے کہا، 302 کی رپورٹ تب تک نہیں لکھی جا سکتی جب تک موت واقع نہ ہو جائے۔ 307 کی رپورٹ لکھی جا سکتی ہے، لیکن کون لکھوائے گا؟ میں اپنی طرف سے کیس تبھی درج کروں گا جب مجھے یہ علم ہو جائے کہ مارنے والا کون تھا اور اس کی ولدیت کیا تھی۔ ٹھاکر صاحب تو کہتے ہیں کہ اس نیلے سے ان کا اتنا ہی سمبندھ ہے کہ وہ ان کی گھڑی میں حویلی میں آ جاتا ہے تو اسے کھانا دے دیتے ہیں۔ وہ اسے اپنا پالتو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ سچ بھی ہے۔ ٹھاکر اودل سنگھ مضبوط لہجے میں بولے، نہ تو اس کی گردن میں میرا پٹا ہے، نہ اسے پالنے کا کوئی نمبری لائسنس میرے پاس ہے۔ تو اسے گولی سے اڑا دیجئے، محمود صاحب کا بیٹا جوش میں چلایا۔ ضرور اڑا دیجئے، لیکن قصبے کی آدھی آبادی آپ کی دشمن ہو جائے گی، کیونکہ یہ گو ہتیا ہوگی۔ میری طرف سے کوئی انکار نہیں، لیکن آپ کو اپنا سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ ٹھاکر صاحب اب ماہر شہ سوار کی طرح دلکی چل رہے تھے۔ اب انچارج نے اپنی باری سنبھالی۔ اہم بات یہ ہے کہ ملا جی کی اصل چوٹ سر کی چوٹ ہے، جو دکان کے چبوترے سے ٹکرانے کی وجہ سے لگی۔ پیٹھ پر تو نیلے کا معمولی سا دھکا لگا تھا۔ کیا وہ جان بوجھ کر دکان کے چبوترے سے ٹکرائے تھے؟ محمود صاحب کا لڑکا بولا۔ نہیں، انچارج رسان سے گویا ہوا، لیکن فوجداری عدالت میں اس قسم کی باریکیاں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ پھر نیلے پر مقدمہ کیسے چلایا جا سکتا ہے جبکہ ٹھاکر صاحب اسے اپنا پالتو ماننے پر راضی ہی نہیں ہے؟ واہ، گھڑی اور حویلی کی حفاظت کرے تو پالتو، اور کہیں غلط حرکت کر جائے تو غیر۔ محمود صاحب کا لڑکا بہت طیش میں تھا۔ ٹھاکر صاحب مسکراتے رہے۔ اس درمیان اپنے بیٹوں اور ان کے ساتھیوں کی مدد سے وہ مجمع میں یہ شوشہ چھوڑ چکے تھے کہ نیلے کو دھتورا کھلا کر وقتی طور پر پاگل کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کے قریبی مخالف محمود صاحب کا بیٹا ہے، جو اپنے جرم کا اقرار انچارج تھانہ کے سامنے کر چکا ہے۔ مجمع کے تیور بھی بدلتے جا رہے تھے۔ جوش و خروش اچانک کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر ایک اہم بات اور، انچارج نے قانون کی کتاب کا ایک سبق یاد کر کے بتایا۔ اگر ٹھاکر صاحب نیلا آپ کے حوالے کر بھی دیں تو آپ اسے مان نہیں سکتے۔ ایک تو عوامی رائے آپ کے خلاف ہوگی، کیونکہ یہ گو پریوار کا مانا جاتا ہے، لیکن میں اس سلسلے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں تو سرکاری ملازم ہوں، صرف قانون کی بات سمجھ سکتا ہوں اور سمجھا سکتا ہوں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اسے یوں بھی نہیں مار سکتے۔ قانون مجریہ 1972 کے مطابق اسے مارنا جرم قابل دست اندازی پولیس ہے، اور اس کی سزا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس سے زیادہ بولنا ضروری بھی نہیں تھا، کیونکہ محمود صاحب اب رازداری کے لہجے میں ٹھاکر صاحب کو مشورہ دے رہے تھے۔ اگر ملا جی بچ جائیں تو کیا خدمت کرنا چاہیے، اور خدا نخواستہ کام آ جائیں تو ان کی بیوہ کو کیا دینا چاہیے؟ انچارج نے پھاٹک پر جا کر پہلے تو سب کو یہ بتایا کہ ایسے موقعوں پر بدلے اور انتقام سے زیادہ اس بات کی پرواہ کرنی چاہیے کہ مضروب کو جلد از جلد اسپتال لے جایا جائے۔ آپ میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ انہیں اسپتال تک لے جانا تو بڑی بات، اٹھا کر پانی ہی پلا دیا ہوتا۔ مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ دھارمک رنگ دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام فساد بھی ہو سکتا ہے، جس میں دسیوں بے گناہ مارے جا سکتے ہیں۔ مجمع کو دوسرا سانپ سونگھ گیا۔ پھر اس نے دیسی گالیوں اور بدیسی کرمنل کوڈ کی مدد سے مجمع کو بتایا کہ مجمع کا ہر آدمی کم از کم 2-3 دفعات کی زد پر ہے۔ جب وہ سارے سانپ سونگھوا چکا تو آ کر اپنی کرسی پر یوں اکڑ کر بیٹھ گیا جیسے تھانہ انچارج کو بیٹھنا چاہیے۔ جب وائرلیس پر ملا جی کی موت کی اطلاع ملی تب اس نے پوز میں قدرے فرق لانا مناسب سمجھا۔ اس درمیان مجمع چھٹ چکا تھا۔
وہ رات ٹھاکر صاحب نے حویلی میں نہیں گڑھی میں گزاری۔ ملا جی کے خاندان کو ٹھاکر اودل سنگھ نے خاطر خواہ تاوان دیا۔ محمود صاحب نے مشورہ دیا کہ اس روپے کو خاموشی سے لے کر کام میں لے آؤ، ورنہ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا تو تمہاری عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ انہوں نے سمجھایا، اور ویسے بھی واردات میں ٹھاکر اودل سنگھ کا کیا قصور ہے؟ دراصل نیلا ان کا پالتو جانور تو ہے نہیں، اس کا مطلب وہ وحشی ہے۔ وحشی اس لیے کہ ٹھاکر صاحب نے اس کے گلے میں اپنا پٹا تو ڈالا نہیں ہے۔ تو اگر وہ وحشی ہے تو وحشت کبھی بھی بھڑک سکتی ہے، اور کیونکہ وحشت کبھی بھی بھڑک سکتی ہے، اس میں جانور کا کیا قصور؟ کیونکہ ایک اعتبار سے جانور ایک الگ چیز ہے اور اس کی وحشت ایک الگ چیز۔ اس لیے جانور پر وحشت ہمیشہ طاری نہیں رہتی، کبھی کبھی آتی ہے۔ تو جو چیز کبھی کبھی آتی ہے اس کے لیے جانور بھی مستقل مجرم نہیں گردانا جا سکتا۔ جانور اگر وحشت سے الگ ایک چیز ہے تو اسے جانور پہلے سمجھنا چاہیے اور وحشی بعد میں۔ اگر وہ پہلے ایک جانور ہے اور وحشی بعد میں، تو اس صورت میں فیصلہ اس کی جانور والی حیثیت سے کرنا چاہیے، نہ کہ وحشت والی حیثیت سے۔ اگر وحشت والی حیثیت سے فیصلہ کرنا ہے تو صرف حالت وحشت کے وقت وہ فیصلہ مناسب جانا جائے گا، نہ کہ ہر حالت میں۔ اور کیونکہ اس وقت وحشت والی حالت میں تو ہے نہیں، صرف جانور والی حالت میں ہے، اس صورت میں ملا جی کے خاندان والے راضی ہو گئے۔ محمود صاحب نے خود پر اندر ہی اندر ناز کیا کہ وہ بھی اگر کوشش کریں تو ٹھاکر اودل سنگھ کے انداز میں خاصی دیر تک گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی ایسی گفتگو جس میں جھوٹ کبھی نہیں ہوتا، ہر لفظ سچا ہوتا ہے، اور ان لفظوں میں جو لفظ ملا کر بولے جاتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں، اور ان لفظوں کے اور ان کے علاوہ جو دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کے معنی بھی سچے ہوتے ہیں۔ ایک عرصے سے شہر کی منڈی کا مزاج بدل رہا تھا۔ اس مزاج کا اثر قصبے اور دیہات پر بھی پڑنا لازمی تھا۔ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پر تبدیلی آ رہی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں کچھ تبدیلیاں اچانک اور واضح طور پر سامنے آنے لگی تھیں۔ ٹھاکر اودل سنگھ تبدیلی بہت جلد قبول کرتے تھے۔ دیہات میں سب سے پہلے RR-21 اور K-68 گیہوں بیج کے طور پر انہوں نے ہی استعمال کیا تھا۔ یوریا کھاد سب سے پہلے انہوں نے ہی اپنے کھیتوں میں استعمال کی۔ تھریسر اور ٹریکٹر تو ضلع میں سب سے پہلے ان کے ہاں آیا تھا۔ کس چیز پر کتنی رعایت ملتی ہے انہیں ازبر رہتا تھا۔ کس شہر میں کیا کیا نئی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں انہیں سب سے پہلے معلوم ہو جاتا تھا۔ وہ ترقی کرنے اور پیسہ کمانے کے ہر ہنر سے واقف تھے، بس پیسے کا صحیح استعمال ایک ایسا باب تھا جس میں وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ وہ اقتدار اور پیسے کو ایک دوسرے کا حامی و مددگار سمجھتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ ان میں کوئی بھی چیز ایک دوسرے کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اقتدار کیونکہ چھو کر محسوس کی جانے والی چیز نہیں، اور اس بات کا انہیں بہت افسوس تھا۔ اس لیے وہ اس کے بدل یعنی پیسے کو بہت حفاظت سے جمع کرتے تھے، اور اسی لیے نفسیاتی طور پر وہ نیلے کی ضرورت کے محتاج تھے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے بدنامی بھی بہت ہوئی، لیکن وہ ساری بدنامیاں پیسے سے دھوئی جا سکتی تھیں اور دھوئی جاتی رہی تھیں، اور پیسے کی حفاظت میں نیلے کا بڑا حصہ تھا۔ کبھی کبھی تو وہ بہت سنجیدگی سے یہ بات سوچتے تھے کہ ان جیسے صاحب دولت اور صاحب اقتدار کے پاس اس قسم کا ایک ہتھیار ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ کچھ فتنے اس لیے پالے جاتے ہیں کہ وہ برے وقت میں ساتھ دیں یا اچھا وقت اور بہتر بنائیں۔ مال اور اقتدار کی اس بھاگم بھاگ آنکھ مچولی میں وہ کچھ معمولی چیزیں نظر انداز بھی کر گئے تھے، جیسے اپنی خانگی زندگی، ذاتی سکون اور ضمیر وغیرہ۔ جب سے منڈی کے مزاج میں تبدیلیاں آئی تھیں وہ دن رات اپنے دیہی اراضی کی معیشت اور قصبے کی کاروباری زندگی شہر کی نئی تبدیلیوں سے ہم آہنگ کرنے میں لگے رہتے۔ انہیں اتنا اطمینان
ہر حال میں رہتا تھا کہ اگر ان کی آنکھیں بند ہو جائیں تو ان کے وارث موجود ہیں جو ان کا اقتدار اور تمول دونوں بہت سبک دستی کے ساتھ خود تک منتقل کر لیں گے۔ جہاں تک اپنی زندگی کا معاملہ تھا وہ مطمئن تھے کہ جب سے نیلا پالا ہے، گھڑی اور حویلی کے علاقے میں ان کی دہشت پھیل گئی ہے اور کوئی ان کی دولت اور اقتدار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھاکر اودل سنگھ شہر کی منڈی کی تبدیلیوں سے اپنی معیشت ہم آہنگ کرنے اور قصبے کی سیاست میں خود کو مستحکم کرنے اور دیہات کی اراضی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مستقل لگے رہتے۔ ان کے بیٹے بھی ان کے مددگار تھے، حالانکہ یہ اور بات ہے کہ ان کا مزاج اور عادتیں ٹھاکر کے مزاج اور عادتوں سے قدرے مختلف تھیں۔ خود دونوں بیٹوں کا مزاج ایک دوسرے سے بہت مختلف تھا۔ بڑا پرتاب اپنی بیوی کے ساتھ مگن، دیہات کے لوگوں میں زیادہ مصروف رہتا۔ اسے اندازہ تھا کہ ان کے خاندان کی ساکھ کی اصلی بنیاد دیہات کی اراضی ہے۔ چھوٹا اونکار دیہات، قصبے اور شہر تینوں میں دلچسپی لیتا تھا اور نتیجتاً کسی بھی جگہ لگ کر کام نہیں کر پاتا تھا۔ باپ کا زیادہ منظور نظر وہی تھا۔ زندگی کے دوسرے مظاہر میں بھی اس کی دلچسپی زیادہ نہ تھی۔ حالانکہ پچھلے سال اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی اور بیوی بھی بڑی خوبصورت اور چلبلی ملی تھی، لیکن وہ قدرت کی دیگر نعمتوں کا منکر نہیں بننا چاہتا تھا۔ ادھر کچھ دنوں سے گاؤں کے ایک حصے نے محسوس کیا کہ اسے اس کا پورا حق نہیں ملتا۔ نہر کا بمبا سب کی مشترکہ ملکیت تھا، لیکن اس کی زیادہ تر نالیاں ٹھاکر کے کھیتوں میں یا اس کی موافقت والوں کے کھیتوں میں کھلتی تھیں۔ پرانی پیڑھی بمبے کی یہ نالیاں بمبے کی تعمیر کا ایک جز سمجھتی تھیں، لیکن جب سے لونڈے جوان ہوئے تھے کہنے لگے تھے کہ بمبے میں نئی نالیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں، اور یہ کہ کچھ پرانی نالیاں بند بھی کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے کبھی کبھی پانی بہت برباد ہو جاتا ہے۔ وہ اکثر اس قسم کی شکایت لے کر ٹھاکر کے پاس آتے تو گھڑی کے دروازے پر کھڑا نیلا سینگ آگے کر کے انہیں روک دیتا۔ وہ الٹے قدموں واپس تو چلے جاتے، لیکن دل ہی دل میں آگے کے منصوبے بناتے ہوئے واپس جاتے۔ ضلع پریشد سے کوئی اسکیم اگر گاؤں کے لیے پاس ہوتی تو اس کا فائدہ بھی انہی گھرانوں کو ملتا جو ٹھاکر کے زیادہ قریب تھے۔ ٹھاکر نے سیاست کے طور پر اپنے گھر سے دور گاؤں کی سرحد پر بنے دو ایک گھرانوں کو بھی مراعات کا حصہ دار بنا رکھا تھا، تاکہ گرام پنچایت میں کوئی یہ شکایت نہ کر سکے کہ ٹھاکر صرف ان گھرانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جس کی دیواریں اس کی گھڑی سے ملی ہوئی ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ سرحدی گھرانے بھی اس کی حمایت کا دم بھرتے رہتے اور گاؤں میں ایک طرح کا توازن قائم رہتا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ توازن اکثر ٹھاکر ہی کے حق میں جاتا۔ گاؤں کی حد تک ٹھاکر کی کوشش بھی یہی رہتی کہ توازن اس کے اور اس کے حمایت والوں ہی کے حق میں رہے۔ متاثرہ افراد کا سامنا ٹھاکر سے ہو ہی نہیں پاتا تھا، کیونکہ گھڑی کے دروازے پر نیلا انہیں روک دیتا تھا۔ غیر فطری غذا کھا کھا کر نیلے کی جبلت میں بھی کچھ حیرت انگیز تبدیلیاں ایسی آ گئی تھیں کہ وہ کبھی کبھی خود بخود گھڑی سے نکل کر ان متاثرہ افراد کے گوشے میں پہنچ کر ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ مچاتا اور بچوں اور عورتوں کو کھوندتا اینڈتا ہوا واپس آ جاتا۔ ٹھاکر کی شے پر پجاریوں کی موافقت اور قانون کی ڈر کی وجہ سے کوئی اسے براہ راست گزند نہیں پہنچا پاتا تھا۔ قصبے میں جو ٹھاکر کی سیاست کا مرکز تھا کم و بیش یہی حالت تھی۔ البتہ شہر کے حکام کبھی کبھی ٹھاکر کو تنبیہ کر دیتے تھے۔ شہر کے حکام بھی صرف اس حد تک تنبیہ کرتے تھے جس حد تک ضروری سمجھتے تھے، تاکہ دوسرے قصبے والے زیادہ الار نہ ہو جائیں۔ زندگی بہت خاطر خواہ توازن سے چل رہی تھی۔ گھڑی میں پرتاپ کی بیوی نے بچوں کی ہنڈیاں پکوائی، محلے پڑوس کے لوگوں کو بھی بلایا۔ کمہار کی بیوہ
پچھلے موسم میں اپنے پتی کے پاس جا چکی تھی۔ چھٹکی بیاہ کر اپنی بڑی بہن کے منگیتر کے گھر جا چکی تھی۔ بڑکی اب اپنے خاندان میں اکیلی تھی۔ برتن بنانے کا کام اکیلے اس کے بس کا نہیں رہ گیا تھا۔ میڈیکل رپورٹ کے بعد جب اپنا منگیتر ہی انکاری ہو گیا تو اس سے اور کون شادی کرتا؟ وہ راضی برضا زندگی گزار رہی تھی۔ گدھے بیچ کر اس کا پیسہ بڑی بہو کے پاس جمع کرا کے وہ گھڑی ہی میں چھوٹا موٹا کام کر کے وقت گزار لیتی اور کبھی جھونپڑے میں کبھی بہو کی پائنتی سو جاتی۔ اس کا منگیتر یعنی بہنوئی مقدمے سے بری ہو گیا تھا، کیونکہ ٹھاکر صاحب نے پولیس کے کیس داخل کرنے سے پہلے ذاتی استغاثہ دائر کر دیا تھا اور پھر عدم پیروی میں اپنا کیس خارج کرا لیا تھا۔ ٹھاکر صاحب جانتے تھے کہ اس قسم کے فضول مقدمے جیت کر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نئی بہو زیادہ چھو اچھوت نہیں مانتی تھی۔ بڑکی کو خوب اچھی طرح نہا کر آنے کی ہدایت کی تھی اور جب وہ آئی تو اسے پوریاں بیلنے بٹھا دیا۔ بڑکی اس عزت افزائی پر خوش ہو کر جھوم جھوم کر پوریاں بیلنے لگی۔ اونکار بھی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پرتاپ کے بچے وہیں رسوئی میں جمے بیٹھے ہنڈ کلیا پکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اونکار کو محسوس ہوا کہ بڑکی اس رات کے مقابلے میں اب کچھ تگڑی ہو گئی ہے۔ وہ اونکار کے اس احساس سے بے خبر جھوم جھوم کر پوریاں بیلتی رہی۔ ظاہر ہے جب وہ جھوم جھوم کر پوریاں بیلے گی تو پورا بدن جھولے گا۔ بھائی کے بیٹے کو پیار کرنے کے بہانے اونکار نے جھک کر اس کی کرتی پر نظر جمائی اور اگلی پوری بیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ بڑکی کو ہلکا سا احساس ہوا کہ اونکار بابو بہت قریب آ گئے ہیں، مگر وہ چپ رہی۔ جیسے ہی وہ بیلتے بیلتے آگے جھکی، اونکار نے بچے کو چومنے کے بہانے اپنا سر آگے کر دیا اور اس دفعہ کامیاب رہا۔ اس سے بھی زیادہ اہم ایک اور بات ہوئی جس کا اونکار کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا۔ جس کا بدن برتتے وقت اس نے آنکھ پر پٹی باندھ دی تھی، اگر ناک پر بھی باندھی ہوتی تو بڑکی اونکار کی سانس کی مہک محسوس کر کے آج چوکنا نہ ہوئی ہوتی۔ اس نے زندگی میں صرف ایک مرد کی سانس کی مہک سونگھی تھی، اس لیے اپنا مجرم پہچاننے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اب اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اور آگے جھکا دیا اور اونکار کا چہرہ دیکھے بغیر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس وقت اونکار کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ اس طرح اس نے اونکار کی سانسوں کی مہک کی دوبارہ تصدیق کی۔ اس نے اس رات جھونپڑی کی اذیتیں یاد کی تو اسے اکائی سی آ گئی۔ وہ تیزی سے پوریاں بیلتی رہی۔ کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی تو اونکار بچے کو لیے رسوئی کے دوسرے کونے میں جا کر بچوں جیسی باتیں کرنے لگا۔ آنے والی بڑی بھابھی تھی۔ بڑکی پوریاں بیلتی رہی اور بڑی بھابھی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ رات کو اس نے بڑی بھابھی کے سر میں خوب طبیعت سے تیل لگایا، اس کی پیٹھ پر مالش کی، پھر اس کی ٹانگیں گود میں رکھ کر دیر تک پنڈلیاں دباتی رہی۔ بھابھی بدن دبواتے دبواتے تھک گئی تو بولی، اب سو جاؤ بڑکی۔ بڑکی آہستہ آہستہ رونے لگی۔ کیا ہوا؟ بھابھی نے اچھمبے سے پوچھا۔ بڑکی نے اس کے دونوں پیر ہاتھوں میں تھامے اور ان پر اپنا سر رکھ کر بولی، میرو یوون اونکار بابو نے لوٹوائے۔ وہ زمین پر اور بڑی بھابھی چارپائی پر لیٹی پچھلے موسموں کی وہ خوفناک رات یاد کرتی رہی۔ اونکار کے دوست نے جہاں جہاں نیل ڈالے تھے ان پر ہاتھ پھیر کر بڑی بھابھی نے دانت پیستے ہوئے رات کاٹی۔ دوسرے دن بڑکی اپنی بہن سے ملنے اس کے گاؤں چلی گئی اور 2-3 دن بعد واپس آ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ اندر سے آتے جاتے نیلے کو کچھ نہ کچھ کھلا دیتی۔ نیلا بھی اسے دیکھ کر اگر بیٹھا ہوتا تو اٹھ کر اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ چاٹنے لگتا۔ ایک رات جب کوہرا بہت شدید تھا اور گاؤں کے دھوئیں میں مل کر بہت گاڑھا اور ٹھوس ہو گیا تھا اور ہوائیں بھی تیز تھیں اور جاڑا شدید تھا، تو گڑھی کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے 2 سائے آواز کے بغیر اندر کودے اور سیدھے اونکار کے کوٹھے میں پہنچے۔ اونکار کے پلنگ کے پاس پہنچ کر اس نے جو زیادہ تگڑا تھا
ओंकार के मुंह पर हाथ रखकर गर्दन दबाई और गठड़ी की तरह बांध लिया। दूसरे ने ओंकार की सोती हुई बीवी को, जो चौंकी तक नहीं थी, इस अंदाज से बेकाबू किया कि उसका एक हाथ तो तकिए के जरिए उसके मुंह दबाए हुए था, दूसरा हाथ चाकू थामे हुए था, जिसकी चमक ओंकार की बीवी को अंधेरे के बावजूद नजर आ रही थी। वो गिगियाने सी लगी, मगर आवाज तकिए की दबाजत में घुट कर रह गई। फिर उसने इत्मीनान से उसे अच्छी तरह बांधा और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। तगड़ा आदमी बड़ी गठड़ी लेकर घड़ी के दरवाजे से निकल गया। दूसरा आदमी छोटी गठरी लेकर सामने कुम्हार के झोपड़े में गया और ओंकार की बीवी को प्याल पर डालकर, आंखों पर पट्टी बांधकर, अपने चेहरे का मुड़ासा खोलकर पूरा सबक याद किया जो इसकी साबिका मंगेतर और हालिया साली ने उसके घर आकर उसे पूरा माजरा बताकर याद कराया था। बड़की इस दरमियान नीले को खोए के फीके पेड़े खिलाती रही और सरसों का तेल पिलाती रही और पहचलों से अंदाजा करती रही कि अब क्या हो रहा होगा। अगली सुबह बहुत सी ताज़ा खबरों के साथ तुलू हुई। पहली खबर तो ये थी कि ओंकार घर से गायब था। उसके कपड़े नहर के किनारे पाए गए थे। दूसरी खबर यह थी कि ओंकार की बीवी को कोई जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जान बचाकर भाग आई। ये खबर तो बिल्कुल सच थी, क्योंकि किसी ने उसे उठाकर ले जाने की कोशिश तो की थी। यह और बात है कि वो कामयाब भी हुआ था। खबर का दूसरा हिस्सा भी सच था कि वो अपनी जान बचाकर भाग आई, कि बहरहाल उसकी जान तो बच ही गई थी। तीसरी खबर यह थी कि जब ठाकुर ने अपने पहरे के नौकरों पर जूते पड़वाए तो इस दफ़ा उन्होंने कोई एतराफ़ नहीं किया, बल्कि सिर्फ ये वाक़या बयान किया कि बड़की के हाथ से रात को खाना और गुड़ लेकर वो लोग लेट गए थे और मामूल से ज़्यादा देर तक जागते रहे थे, क्योंकि गुड़ में बहुत कड़वाहट थी, जैसी पुराने गुड़ में पैदा हो जाती है, और फिर बेखबर सो गए थे जैसे रोज़ होते हैं, क्योंकि अब नीले की मौजूदगी में उन्हें चौकीदारी करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। चौथी खबर यह थी कि छुटकी का पति घड़ी के पीछे मुर्दा पाया गया। उसके सीने पर चाकुओं के कई घाव थे। बाद में मेडिकल रिपोर्ट ने बताया कि मौत चाकू के जख्मों और ज्यादा खून निकल जाने की वजह से हुई। साथ ही साथ मैदे में धतूरे के बीज भी पाए गए। पांचवी खबर यह थी कि बड़की अपने झोपड़े में मुर्दा पाई गई। बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसके मैदे में भी धतूरे के बीज पाए गए। उसके बदन पर चोट का कोई निशान नहीं था। एक मामूली खबर यह भी थी कि भीकू का लौंडा अचानक पागल हो गया और बार बार डूबते हुए आदमी की नकलें करता और हंसता है। एक ज़िम्नी खबर यह भी थी कि बड़ी बहू ने प्रताप से हाथ जोड़कर कहा या तो वो उसे मैके भेज दे या फिर उसके साथ आकर घड़ी में रहे। इस ज़िम्नी खबर में एक ज़िम्नी टुकड़ा यह भी था कि बड़ी बहू को अब नीले से बहुत डर लगने लगा है। इलाके की पुलिस ने इस मुतअद्दी कत्ल केस में बहुत जी जान से मेहनत करके तफ्तीश की और हफ्ते के अंदर अंदर एक एक वाक़े की चूल से चूल बिठा दी। कुमार की छोटी लड़की छुटकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ, जिसका लुब्बे लुबाब ये था, छुटकी भीकू के बेटे की आशना थी। उन दोनों को नामुनासिब हालत में देखकर छुटकी के शौहर पर पागलपन का दौरा पड़ गया। उसने इंतकामन घड़ी में जाकर किसी बहाने से बड़की को बुलाया और किसी न किसी तरह राजी करके पहरेदारों को और फिर बड़की को धतूरा खिलाकर खुद भी धतूरा खाकर बुरी नीयत से बड़की को उसके झोपड़े में ले गया। लेकिन इस दरमियान ओंकार की आंख खुल गई। उसने बाहर आकर झोपड़े के पास जाकर छुटकी के शौहर को ललकारा। छुटकी के शौहर ने ओंकार पर काबू पा लिया और राज खुलने के डर से उसकी गठड़ी बनाकर नहर में डुबो दिया। नहर की पटरी पर भीकू के बेटे ने ये डूबने वाला मंजर देखा और होश व हवास खो बैठा और दूसरे गांव जाकर छुटकी को बुला लिया। छुटकी ने जब ये सुना कि उसका शौहर बड़ी की इज्जत लूटना चाहता था तो वो गुस्से में गांव आई और उसने अपने धतूरे के नशे में मदहोश शौहर को ओंकार की बीवी को उठाकर लाते और फिर उसे जान बचाकर भागते देखा तो ये सोचकर तैश में आ गई और सोचा कि थोड़ी देर पहले ही उसने मेरी बहन की इज्जत लूटना चाहिए और अब एक मासूम इंसान का कत्ल करके उसकी बीवी की इज्जत लूटना चाहता है।
ये सोचकर तीहे में आकर उसने धतूरे के नशे में मदहोश शौहर को चाकू से मार मार कर खत्म कर दिया और भागकर अपने गांव पहुंच गई। भीकू का बेटा ये दो कत्ल देखकर पागल हो गया। शहादत के तौर पर छुटकी के गांव के कुछ लोगों का नाम दिया गया था जो इस बात के चश्मदीद गवाह थे। पिछले 2 रोज से भीकू का बेटा छुटकी और उसके शौहर से मिलने आ रहा था। छुटकी ने जनाना हवालात की सलाखों से सर निकाल कर सोचा कि वो तो कहीं आई न गई, उसने अपने पति का खून क्यों और कैसे कर दिया। मैं तो भीकू को बड़की के साथ 3 दिन पहले अपने गांव आते देखा था। तो पूछने पर बड़की ने बताया था कि भीकू अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी करना चाहता है, इसीलिए छुटकी के पति के पास रोज मशवरा करने आते थे। मैं चौके में बैठी इन तीनों के लिए कचौरियां बनाती रहती और ये तीनों बाहरी कोठे में सर जोड़े बैठे ब्याह की बातें करते रहते। जाते वक्त बड़की मेरे पति को बुला गई थी कि वो आकर उसके गांव में भीकू के भाइयों से ब्याह की बात कर ले। वो अपना देहाती दिमाग लड़ाती रही। भीकू के घर जाने के बजाय मेरा पति बड़की के झोपड़े पर पहुंचा होगा। वहां उसे अकेला देखकर उसकी नीयत खराब हो गई होगी। पहले तो सगाई इसी से हुई थी ना। बड़की भी अब तक मेरे पति को मीठी मीठी नजरों से देखती थी। मेरा पति भी अक्सर लड़ाई में उलाहना देता था कि इससे अच्छा था कि मेरा बड़की से ब्याह हुआ होता। भीकू के घर ब्याह की बात करने जब दोनों नहीं पहुंचे होंगे तो भीकू का बेटा उनकी तलाश में झोपड़े पर आया होगा। झोपड़े में दोनों को एक साथ लेटा देखकर वो ओंकार बाबू को बुला लाया होगा। बड़की का गरम गरम बिछोना छोड़ने के गुस्से में मेरे पति ने ओंकार को मारकर नहर में डुबो दिया होगा। भीकू का बेटा ये देखकर पूरा पागल हो गया होगा। वापसी पर मेरा पति फिर बड़की के झोपड़े पर गया होगा। इतने में घड़ी से ओंकार की बीवी ने आकर मेरे पति को चाकू से गूंद दिया होगा। बड़की ये सब देखकर धतूरा खाकर मर गई। अगर वो बड़की के साथ सोने का ऐसा ही शौकीन था तो इसका जो अंजाम हुआ वो अच्छा ही हुआ। ये सोचकर उसे कुछ इत्मीनान सा हुआ। फिर अचानक उसे अपना और बड़की का बचपन और लड़कपन और शुरू जवानी का वक्त साथ याद आया। फिर अपने मरे हुए पति का घटा हुआ मजबूत शरीर याद आया। फिर उसे याद आया कि उसका पति शहर से उसके लिए हमेशा पेड़े लाता था और पेड़े खाकर गरम गरम दूध पीकर वो दोनों छत पर सोने चले जाते थे। अचानक उसे अपने शौहर के कातिल ओंकार की बीवी से शदीद नफरत महसूस हुई। सलाखों के बाहर आहट हुई। पुलिस की जनानी ने आकर उससे पानी के लिए पूछा। उसने अपनी आंखों से बहता गदला गदला पानी पोंछा और हाथ के इशारे से पानी को मना किया। बाहर सुसर जी ने पहरे के नौकरों को अभी अभी पिटवाया है। जेठानी सुबह से रोते रोते अभी चुप होकर जेठ जी के साथ अपने कमरे में गई है। नीला सुसर जी के पास खड़ा दुम को चक्कर दे रहा है। वो कौन था जो मुझे बांधकर झोपड़े में ले गया था और फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर किस बुरी तरह मेरे बदन की दुर्गंध बनाई थी। फिर रुक रुक कर सोच सोच कर कैसे उसने मेरे शरीर की बेइज्जती की थी। फिर कैसे मेरा जिस्म बिना ढके वो झोपड़े से निकलकर भागा था। मैं कई घंटों की कोशिश के बाद रस्सी खोलकर आंखों की पट्टी हटाकर खुद को घड़ी के अंदर ले गई थी, जहां दरवाजे पर नीला चुपचाप खड़ा मुझे अपने कमरे में जाते देख रहा था। किसी को खबर नहीं हो पाई कि उस रात मेरी इज्जत लुटी थी। वो कौन था? छुटकी का पति या भीकू का लड़का? वो भीकू का लड़का ही होगा, क्योंकि उसकी पत्नी को नीले ने जख्मी किया था और सुसर जी ने आखिर तक गलती नहीं मानी थी। उसने इस तरह अपना इंतकाम लिया। फिर आखिर ओंकार को छुटकी के पति ने क्यों नहर में डुबोया? उसने उसका क्या बिगाड़ा था? फिर बड़की धतूरा खाकर क्यों मर गई? वो तो जेठानी के कमरे में सोई हुई थी, वहां से कब निकल कर आ गई थी? जेठानी को खबर भी नहीं हो सकी। क्या बड़की ने जेठानी को भी सोने से पहले थोड़ा सा धतूरा खिला दिया था? छुटकी का मियाँ और बड़की इस वाक़ये में कहां से आ गए? ये दोनों मर क्यों गए? इन दोनों को किसने मारा? अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं। यकीनन ऐसा हुआ होगा कि छुटकी ने रात को आकर
घड़ी के पीछे अपने पति और बड़की को बुरी हालत में देखा होगा। धतूरे के नशे में चूर अपने पति को चाकू से मारने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अलबत्ता बड़की को बड़ी बहन समझकर माफ कर दिया होगा, मगर बड़की शर्मिंदगी से बचने के लिए धतूरा खाकर झोपड़े में आकर सो गई होगी। मगर ओंकार को छुटकी के पति ने नहर में क्यों डिबोया? बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। उसने खिड़की के बाहर झांका। घड़ी के दरवाजे के बाहर भीखू का बेटा जमीन पर पड़ा डूबते हुए आदमी की नकल करके घुटी घुटी आवाज में चिल्ला रहा था। उसने खिड़की जोर से बंद की और पलंग पर औंधी लेटकर सिसकने लगी। बड़ी बहू ने लेटे लेटे करवट बदली। अब रात हो गई थी। प्रताप चित लेटा छत की कड़ियां गिन रहा था। उसने जाहिर किया जैसे वो सो रही है। वैसे भी पिछले कई दिनों से सोने और जागने में कोई फर्क महसूस नहीं होता था। खिड़की के बाहर आंगन में सुसर जी अभी तक टहल रहे थे। बड़ी बहू की समझ में जहां कुछ और बातें नहीं आई थी, वहीं ये बात भी धुंधलके में थी कि क्या वाकई छोटी बहू बीच रास्ते से इज्जत बचाकर भाग आई थी? क्या उसके शरीर पर नील नहीं पड़े? क्या उसका पिंडा कोरा ही है? इस एहसास ही से उसे तकलीफ हो रही थी। जब वो ये सोचती, उसे सांस सीने में घुटता महसूस होने लगता। हो सकता है वो अपनी लाज बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। यकीनन यही बात है, वरना ऐसे टांगे फेंक फेंक कर क्यों चल रही थी? उसने फिर खिड़की से बाहर झांक कर देखा। खिड़की के बिल्कुल नजदीक एक साया खड़ा था। वो चीखने ही वाली थी कि उसे नीले की सांसें सुनाई दी। नीला खिड़की के पास थूथनी किए उसकी तरफ देख रहा था। उठिए उठिए, वो तेज सरगोशियों में प्रताप से मुखातिब हुई। क्या बात है, क्या हुआ? प्रताप पलंग पर बैठ गया। कुछ नहीं, मुझे नीले से डर लगता है, खिड़की के पास खड़ा है। वो बैठी थर थर कांपती रही।